کی کشش اس کی طرف ہو گئی, ساری دنیا کی توجہ اس کی طرف ہو گئی تھی. واقعہ مارچ 2019 کا ہے. 16 ہاتھیوں کا یہ گروپ ایشین ایلیفینٹس کا یہ چائنا کے شہر ری شوانگ بانا کے نیچرل ریزرو سے نکلا. یہ ہاتھیوں کی حفاظت کے لیے حکومتی سرپرستی میں بنایا گیا ایک مصنوعی جنگل تھا. وہاں سے نکل پڑے اور ایک انجانی سفر پر آوارہ گردی کرتے رہے. 17 ماہ تک یہ چلتے رہے اور انہوں نے 1300 کلومیٹر کا سفر طے کیا. دسمبر 2020 کو یہ واپس آئے, گم نہیں گئے بلکہ رستے میں ان میں ایک بچے کا اضافہ ہو گیا. ان میں گھٹنی تھی, حمل سے تھی, رستے میں اس نے بچہ بھی جنا. اربوں یعنی ارب بلین چائنیز نے اور دیگر لوگوں نے ٹی وی پر دیگر جگہوں پہ سفر کو دیکھا. ویسے تو یہ ایک انڈینجرڈ اینیمل ہے, یعنی ایشیا کا جو ہاتھی ہے وہ چائنا میں ایسی نسل ہے جو کہ ختم ہو رہی ہے. تو اس جگہ سے وہ جو نیچرل ریزرو تھا وہاں سے ہاتھی نکلتے رہتے تھے. لوگوں کے لیے یہ کوئی جھمپا نہیں تھا, کوئی عجیب حیران کن بات نہیں تھی. اور وہاں تو ایلیفنٹ کنٹین بھی لوگوں نے بنائی ہوئی تھی. لیکن یہ ہاتھی نکلے اور سفر پہ چل پڑے, آگے سے آگے جانے لگے. ہاتھی زیادہ دور نہیں جاتے, لوگوں سے بھی دور دور بھاگتے ہیں, لیکن یہ نکل پڑے. انہوں نے رستے میں فصلیں توڑی, گھر تباہ کیے, پانی پیا, نہائے, سوئے, بس اپنی مستی میں چلتے جا رہے تھے. پہلے تو سائنسدانوں نے اعلان کر دیا کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہاتھی نکل پڑے ہوں اور اپنے گھر سے اتنی دور گئے ہو. یہ تو اپنے گھر میں رہتے ہیں, ایک ہاتھی اپنی سونڈ سے دوسرے کی دم پکڑ لیتا ہے اور یہ ساری زندگی یوں ہی آپس میں سوسائٹی میں گزارتے ہیں. یہ کیوں باہر نکلے؟ شاید کھانے کا قحط تھا یا کوئی اور وجہ تھی جس وجہ سے کھانا یہ ہاتھی باہر نکل گئے. اناناس وغیرہ یہ کھاتے ہیں, 150 کلو ان کی دن کی خوراک ہوتی ہے. بہرحال یہ نکل گئے. ان کو سیف پیسج دیا گیا, یعنی چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہاتھی جہاں سے گزرتے ان کو محفوظ رستہ دیا جاتا. 1.5 لاکھ لوگوں کے گھر خالی کروائے گئے. $1 ملین کا ان ہاتھیوں نے نقصان کیا. فصلیں, پھل اور درخت, گھر, چیزیں, وہیکلز, گاڑیاں وغیرہ سب تباہ کی. 973 ڈرون کے وہ پروازیں اڑائی گئی, ڈرون اڑائے گئے ان کی موومنٹ کو ٹریک کرنے کے لیے. 25,000 لوگوں کو ڈپیوٹ کیا گیا, لوگ رکھے گئے جو ان کے آگے سے چیزوں کو ہٹاتے تھے. الیکٹرک فینسز بناتے تھے, یعنی بجلی والی باڑیں ان کے آگے کھانے رکھتے تھے تاکہ ان کا رخ دوبارہ اپنے گھر کی طرف ہو جائے. اس دوران جو نایاب تصویریں کھینچی گئیں ان میں سے ایک یہ تصویر ہے جس میں ہاتھی مڈ میں یعنی کیچڑ میں نہا رہے. اور یہ دیکھیے, یہ پوری ہاتھی کی فیملی سوئی ہوئی ہے جناب. یہ حیران کن تصویر سمجھ جاتی ہے. سڑکوں پہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھی وہاں سے گزر رہا ہے تو گرمی نہ لگ جائے اس کے پیر کو. دیہاتی, شہری سب رستوں میں کھڑے ہوتے تاکہ ہاتھیوں کو جاتا دیکھ سکے, آبزرو کر سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال وائلڈ لائف کنزرویشن کے حوالے سے بڑی اویئرنیس ملی, بہت ہی زیادہ سیکھنے کو ملا, سمجھنے کو ملا کہ پوری دنیا کے اندر جنگلی حیات کو جو خطرات لاحق ہیں اس کو کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے, کس طریقے سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اتنی کیئر کیوں کی گئی, کنفرنٹیشن کیوں نہیں کی گئی, ہاتھیوں کا اتنا خیال کیوں رکھا گیا, ان کو کنفرنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ یہ جانور چائنا کے اندر معدوم ہوتا چلا جا رہا تھا, کم ہو رہا تھا, ناپید ہو رہا تھا. تو اس کی نسل کو بچانے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر جنگلی حیات کی حفاظت کی اویئرنیس کے لیے یہ سٹیپس اٹھائے گئے. افریقن ایلیفنٹ یعنی افریقی ہاتھی دنیا کا سب سے بڑا خشکی کا جانور ہے. اس کی اونچائی ہائٹ 3 میٹر تک ہوتی ہے, اس کا وزن 6 ٹن تک ہو سکتا ہے اور اس کا دماغ 5 کلو وزنی ہوتا ہے. سیریبرل کارٹیکس, ہپوکیمپس اور دیگر سیناپسز, نیورونز بالکل انسانی دماغ جیسی ہوتی ہیں اس کی. ہاتھی کا دماغ وزن کے لحاظ سے تو انسانی دماغ سے بہت بڑا ہے, لیکن سٹرکچر اس کا, انیٹمی وہ تقریباً سیم ہے. مختلف تجربات سے ثابت ہے کہ ہاتھی کی اپنی زبان اور اپنی گرامر ہوتی ہے جس کو وہ خطرے کے وقت استعمال کرتا ہے اور روزمرہ زندگی میں دیگر ہاتھیوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں اس زبان کو استعمال کرتا ہے. انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. 100 میٹر تک انسان کی آواز انٹیلیجبل نہیں رہتی, یعنی اس کا مطلب سمجھا نہیں جا سکتا, جبکہ ہاتھی اپنی آواز 10 کلومیٹر دور تک پہنچا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا جانور ہے تو اس کی آواز ایسے نکلی کہ وہ 10 کلومیٹر دور تک پہنچ جائے. نہیں جی نہیں, یہ خاص ٹیکنیک ہے, اس کا نام ہے انفرا ساؤنڈ. یہ اتنی آہستہ بولتے ہیں ہاتھی کہ ان کی آواز وہ 20 ہرٹز سے بھی کم ہوتی ہے. ہرٹز ایک پیمانہ ہے آواز کی شدت کو ماپنے کا, جس طرح کلو گرام ایک پیمانہ ہے وزن کو ناپنے کا, تو ہرٹز ایک پیمانہ ہے آواز کی شدت کو ناپنے کا. انسانی کان وہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک کے درمیان کی آواز سن سکتے ہیں, اور ہاتھی جو آواز نکالتا ہے وہ 20 ہرٹز سے بھی کم ہوتی ہے. ویری لو فریکوینسی بٹ ویری ہائی ویو لینتھ.
اور یہ جو آواز ہاتھی اتنی مہین اور اتنی باریک نکالتا ہے، یہ 10 کلومیٹر دور کھڑا ہاتھی سن لیتا ہے، اور انسانی کان اس کو سن ہی نہیں سکتے۔ اگر انسان کو یہ آواز سننی ہو نا، اس کو اسپیشل اکوپمنٹ، خاص طور پہ کوئی مشین لگانی پڑے گی اس کو سننے کے لیے۔ اور ایسی کوالٹیز بیٹس یعنی چمگادڑ کے اندر اور ویل مچھلی میں بھی ہوتی ہے، جس کو ایکو لوکیشن کہتے ہیں۔